ہیلو گائز، آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کوئنٹ بیسٹ ووڈ کی، جو 1 سال کی لمبے ایبسنس کے بعد انہوں نے میرے خیال میں یہ اپڈیٹ شیئر کی ہیں اور کافی ویٹ گین کیا ہے انہوں نے مسلس پہ اسپیشلی، کیونکہ ان کی کنڈیشننگ اور جو باڈی شیپ ہے وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے اور کافی اچھے لگ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی انہوں نے سائز گین کیا ہے جو کہ ان کو کرنا بھی چاہیے تھا، اور اسی لیے انہوں نے ایک پورا سال آف لیا ہے. اور ان کی جو ہائٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے، بالکل سامسن ڈوڈا کی طرح، اور ان فزیک بھی ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ ملتی ہے، بہت خوبصورت ہے. ویسٹ لائن جو ہے وہ بالکل کم ہے، وی شیپ بہت زبردست ہے. تائز کافی زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بیک بھی دیکھ سکتے ہیں، کافی ہیوی ہو کے آ رہے ہیں، اور جو کہ ضرورت ہے میرے خیال میں ان کو تھی بھی ضرورت، کیونکہ اس ٹائم پہ ان کی ہائٹ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ان پہ اتنا زیادہ ماس نہیں تھا. اب 1 سال کے بعد انہوں نے کافی زیادہ ماس گین کیا ہے. تائز دیکھ سکتے ہیں آپ کی، ان کی آرمز اور فور آرمز زبردست، ایک کمپلیٹ مطلب ہے کہ اب یہ ریڈی ہیں بہت بڑے بڑے باڈی بلڈرز کو جھٹکا دینے کے لیے، جو کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہی کرتے، اور انہوں نے میرے خیال میں اچھا ڈیسیجن لیا. آل دو کہ بہت زیادہ لوگ ان کو نہیں جانتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 سال تک غائب رہنے کے بعد، کیونکہ آج کل باڈی بلڈنگ میں نئے نئے چہرے آتے ہیں، اور جو نیا آتا ہے اور وہ ان نہیں رہتا تو بہت جلدی لوگ بھول جاتے ہیں. میرے خیال میں یہ گئے تو تھے مگر واپس آئے ہیں نہ بھولنے کے لیے، اور فار ایور لوگوں کے میموریز میں رہنے کے لیے. سو دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. 1 سال کی چھٹی ان کے کیا رنگ لے کر آتی ہیں، تو دیکھتے ہیں اور نظر ڈالتے ہیں ان کے اوپر. اس کے بعد پھر ہے رافیل برانڈو، جو اپنے اپڈیٹ شیئر کر رہے ہیں. کچھ لوگ چپکے سے ویڈیو بنا رہے ہیں، کچھ کس طرح، مگر 1 ہفتہ رہتا ہے ابھی ان کا ساؤتھ امریکہ میں کمپیٹ کرنے کے لیے، اور یہ کافی زیادہ مطلب ہے کہ ہیوی لگ رہے ہیں. جو کہ اوہایو میں مقابلہ کیا تھا انہوں نے، اس سے کافی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں. مطلب ہے کہ کافی فیلنگ کی ہے انہوں نے، اور کافی زیادہ مطلب ہے کہ ایک جو اوہایو میں مقابلہ ہوا تھا اس کے مقابلے میں کافی اچھے لگ رہے ہیں. سمپل بات یہ میں کہہ سکتا ہوں. ان کا یہی مسئلہ چل رہا تھا، لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ہائٹ بہت زیادہ ہے اور مسلز اتنے زیادہ نہیں ہیں. جس طرح کہ ابھی ہم نے کوئنٹ بیسٹ ووڈ کے اس میں ذکر کیا ہے کہ وہ ان کی ہائٹ زیادہ تھی اور مسلز جو سائز تھا وہ ویٹ کم تھا. تو انہوں نے بھی 1 سال آف لیا تھا اور ان کے اوپر کام کر گیا ہے. اوہایو میں یہ 3rd پوزیشن لی تھی، مگر اس دفعہ لگ رہا ہے کہ ساؤتھ امریکہ میں یہ ڈیفینیٹلی جیت جائیں گے. اور ان کی وجہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کچھ لوگوں نے چپکے سے تو نہیں خیر، مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویڈیوز لی ہیں اور یہ اپلوڈ کری ہیں موبائلز پہ. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ بالکل لگ رہا ہے کہ اولمپیا کے لیے ریڈی ہے، اور بہت بہت بڑے مطلب ہے کہ بڑے بڑے جو باڈی بلڈرز ہیں ان کو ٹاکرا دیں گے. کافی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں، ہیوی لگ رہے ہیں، اور جو ان کا جو مسل سائز ہے وہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور راؤنڈ ہے اور فلڈ ہے. مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یار یہ مسل تھوڑا سا اس سے زیادہ کمزور ہے، اور یا اس میں کچھ زیادہ امپرومنٹ ہو سکتی تھی. یہ آپ نہیں کہہ سکتے ان کو ابھی دیکھ کر. امپرومنٹ ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے، مگر امپرومنٹ ان دس سینس ہو سکتی ہے کہ ایک مسلس تھوڑا بہت مطلب ہے کہ 19-20 کا فرق ہوگا. مطلب ہے کہ 19-20 کو امپرومنٹ کریں گے تو یہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہاں یار یہ جگہ اس نے بالکل صحیح کری ہے. اس کے علاوہ اس بندے نے 1 سال جو آف لیا تھا وہ پے آف کر رہا ہے میرے خیال میں اس بندے کے لیے. اور وہی یہ چاہتے تھے ہم کہ سارے جو لوگ اس کو کہہ رہے تھے کہ تم کمزور ہو اوپن کے لیے، اور اس نے میرے خیال میں جو مشورہ اس کو دیا گیا تھا اس نے یہ لے لیا اور اس پہ کام شروع کر دیا، جو کہ ایک اچھی بات ہے. میں تو ڈیفینیٹلی آئی ایم اے بگ فین، کیونکہ اگر ان کی پرانی تصویریں آپ دیکھ لو تو آپ کو نہیں لگتا کہ یار یہ اتنی بڑی امپرومنٹ کر سکیں گے، اور اس نے کر کے دکھایا. اور جو پچھلے سال یہ آف ہو رہا تھا تو ٹو بی آنیسٹ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ میرے خیال میں یا تو چھوڑنے والا ہے یا اس کو
اس کو نہیں ہوگا، مطلب کچھ بھی اس کے پلے نہیں پڑے گا. مگر اس بندے نے کر دکھایا کہ نہیں، میں نے آف لیا ہے اور اس آف میں نے ویسے ہی نہیں بیٹھا ہوں، اس ٹائم ضائع نہیں کیا، بلکہ گینز کیے ہیں اور مسل گین کیے ہیں، اور اب یہ بڑے بڑے باڈی بلڈرز کے درمیان میں جا کر کمپیٹ کر رہے ہیں. سو دیٹ از کوائٹ گڈ. اور یہ ایک ایگزامپل ہوتی ہے. اس کو دیکھ کر میرے خیال میں جو اور باڈی بلڈرز ہیں جن کو تھوڑا سا ڈر تھا یا ڈر ہے کہ وہ آف لیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یا کچھ کر پائیں گے یا نہیں، یا کچھ ہو جائے گا، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس ایک سال آف میں یا کچھ مہینے آف میں کیا کرتے ہیں اپنے ساتھ. اور رافیل برانڈو میرے خیال میں اگر تھوڑے بہت اپنے اوپر زیادہ وہ کرے ورک آؤٹ تو میرے خیال میں ٹاپ 5 میں تو ڈیفینیٹلی ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں. مطلب ہے کہ ٹاپ 5 میں یہ دیکھیں، یہ سائز اس طرح تو نہیں آ سکتی نا کہ آپ کمپیٹ ریگولرلی کرتے رہیں، آف لینا پڑتا ہے آپ کو. سو گڈ لک ٹو ہم. اس کے بعد جب رافیل برانڈو تھوڑی بہت ایکسرسائز کر رہے تھے جہاں پر جس جم میں، تو وہاں پر فلیکس لیوس بھی تھے. یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ بندہ ریٹائر ہو چکا ہے، اور ریٹائر ہوئے ان کو کتنے سال ہو گئے، کوئی 6 سال ہو چکے ہیں. 6 سال ہو گئے ریٹائر 2018 میں، اور ابھی بھی اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ 212 کے لیے تو ریڈی ہے، کیونکہ یہ 212 کا باڈی بلڈر تھا. اور اس کے دیکھ لیں پوزنگ کی ہے اس کے ساتھ، مطلب ہے کہ بہت ہی کم فرق ہے. پتہ نہیں یہ کوئی انڈر گراؤنڈ مقابلے کرتا ہے یا کیا کرتا ہے. یہ دیکھیں، یہ جب پورا وہ مقابلے کے لیے جاتا تھا تو اس طرح باڈی ہوتی تھی. ابھی بھی اتنا فرق تو نہیں پڑا، اتنے مسلس تو اس نے لاس نہیں کی میرے خیال میں. ابھی بھی اگر میرے خیال میں آنا چاہے واپس تو ڈیفینیٹلی آ سکتا ہے، مگر اس نے ریٹائرمنٹ لی ہے، مگر اپنا سائز وغیرہ بالکل ہی وہ نہیں کیا، لوز نہیں کیا ہی. اور کچھ لوگ کہہ بھی رہے تھے کہ شاید اس نے آف لیا ہے اور واپس آ جائے، مگر مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ابھی وہ آنا چاہتے ہیں. مگر اینی ٹائم یہ آ سکتے ہیں. فور آرمز اور شولڈرز اور آرمز دیکھو، خیر ہائٹ بھی تھوڑی سی کم ہے، جو جن بندوں کی ہائٹ کم ہوتی ہے ان کے آرمز اور شولڈرز آٹومیٹیکلی بہت زیادہ ہیوی ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ وہ دکھتے ہیں. مگر خیر یہ تو ویسے ہی ہمارا جائزہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے. مگر ایز اے ہول یہ دیکھو کمپٹیشن کے ٹائم کے زمانے کے ان کی تصویریں ہیں کچھ، اور پھر جب آپ ریگولر اب کے زمانے کی تصویریں دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کہ یار اس کے فور آرمز تو بالکل ہی، مطلب ہے کہ بندہ اگر فور آرمز کی میرے خیال میں ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے تو اس بندے کے پاس جائے کہ کچھ ٹپس دو، کیونکہ بہت ہی ہیوج ہے. اس طرح کے فور آرمز اب کچھ باڈی بلڈرز کے آنے لگے، رامونڈینو کے جو کہ کینیستھیٹک قسم کے ایکسرسائزز کرتے تھے اپنے جوانی کے دنوں میں، مطلب ہے کہ جب بچپن سے لے کر، تو اس وجہ سے اس کے فور آرمز بنے تھے اس طرح. اور فل ہیت کے بھی بہت زبردست تھے فور آرمز، مگر اس بندے کے تو نیکسٹ لیول کے ہیں فور آرمز. اور جو بائسپ اور ٹرائسپ میں تو بالکل فرق ہی محسوس نہیں ہوتا. مگر چلو یہ تو ہم ویسے ہی بتا رہے تھے کہ فلیکس جو تھا وہ رافیل برانڈو کے ساتھ میرے خیال میں پارٹنرشپ میں ایکسرسائز کر رہا تھا. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ واپس آنا چاہے میرے خیال میں آ سکتا ہے، ایزیلی کمپیٹ کر سکتا ہے 212 میں. اس کے بعد کولم وان موگر آسٹریلیا سے ہیں. آپ لوگوں کو شاید یہ بندہ یاد ہوگا یا نہیں یاد ہوگا، یہ اس کے بارے میں کافی مشہور تھا کہ یہ نیکسٹ آرنولڈ شوارزنیگر ہے، اور کافی ہائپ بنی ہوئی تھی اس کی. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہائپ بن جاتی ہے اور پیسہ آ جاتا ہے تو لوگ اڑنے لگ جاتے ہیں. وہی مسئلہ اس بندے کے ساتھ ہوا تھا، بہت زیادہ اڑنے لگ گیا تھا. اور یہ دیکھیں جب اس نے بالکل ہی سب کچھ لوز کر دیا تھا، کیونکہ ڈرگس کے اور کرائمز وغیرہ میں پڑ گیا تھا، اور کچھ زیادہ ہی ایکسٹرا ہواؤں میں اڑنے لگا. وہ کہتے ہیں نا یو شوڈ بی گراؤنڈڈ، تبھی آپ جا کر چیمپئن بنتے ہو. تو یہ ان کی کچھ موویز میں کچھ آنے لگ گیا اور ڈاکومنٹریز میں آنے لگ گیا، تو ہی لاسٹ ہز وے. اور اس کا پھر نقصان یہی ہوا کہ بیچارے کو جیل بھی جانا پڑا. جو فیم تھی وہ بھی سب کچھ اس کے ہاتھ سے گئی، اور ایٹ دا سیم ٹائم جتنے پیسہ کمایا تھا وہ بھی ہاتھ سے گیا. تو کافی زیادہ میرے خیال میں اس بندے کو نقصان ہوا، اور کسی اور کی وجہ سے نہیں، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے. اینی ہاؤ یہ اس نے اپڈیٹس دیے کہ شاید یہ واپس آنا چاہتا ہے یا واپس کم بیک کرنا چاہتا ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لگ تو یوں رہا ہے کہ ہی وانٹس ٹو ڈو اے کم بیک.
اینڈ وش ہم لک، کیونکہ ہر کسی کے پاس چانس ہونا چاہیے کہ اپنی برے دنوں کو بھول کر واپس اچھا بننے، اور یہ ایک ایگزامپل ہوگا میرے خیال میں اگر یہ واپس آ جائے تو. اس کے بعد جسٹن روڈریگز نے ایک اپڈیٹس دی ہیں. اوہایو میں ان کے کافی چرچے ہو رہے تھے کہ یہ جیت جائیں گے، اور ان کا جو کوچ تھے انہوں نے کہا تھا کہ ڈیفینیٹلی 3rd پوزیشن یہ لے لیں گے، مگر ادھر ان کا 8th پوزیشن آئی تھی. مگر آپ اوہایو کی تصویریں اور ڈیٹرائٹ کے لیے جو یہ تیاری کر رہے ہیں پرو کے لیے، اس میں کافی فرق ہے. اور وہ فرق اس طرح ہے کہ اس میں کچھ زیادہ ہی کنڈیشن نظر آ رہے ہیں اور بہت شارپ نظر آ رہے ہیں. اوہایو میں تھوڑی سی کنڈیشننگ اتنی زیادہ نہیں تھی، مگر یہی ہوتا ہے میرے خیال میں، آپ کا فوکس جس مقابلے پہ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ زیادہ تیاری کرتے ہیں. شاید ان کا فوکس تھا ڈیٹرائٹ، اوہایو اتنا نہیں تھا. یہ ایک ڈفرینس آپ دیکھ سکتے ہیں. سو دس از فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے گڈ ڈے. انجوائے.